بفضلک عمن سواک، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مسنون دعا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرام اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما، یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا، تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، اور ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں، روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑھی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطاہر مانگتا ہوں، حرام حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ ہاں، اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام، حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دی، تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی، مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا، اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے، تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا، میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا،
اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا. وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، ہوگا تیرے فضل سے. محنت شرط ہے، یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھیں، غور بھی سنیں. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائے. نا ہاں، محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اتنی طاقتور دعا ہے، اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں. آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں. اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے، عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا. اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا. اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا. جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا. اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے. ہاں، گھروں کو چھوڑا، آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس پہ نور ملتا ہے. یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. ایک غریب تھا، لکڑہارا، لکڑیاں روز کاٹتا تھا اور گھر کی دال دلیا لاتا تھا، کھانا پینا، اور ایک چھوٹا چھوٹا پیسہ بچا کے رکھتے تھے. کئی عرصہ تک پیسے چھوٹے چھوٹے بچاتے آخر کار وہ پھر اون لے آیا، اور اون لا کے اس نے بیوی کو دی. بیوی نے کہا کہ ان پیسوں سے مجھے اون لا کے دے دے، میں اس اون سے دھاگا بناؤں گی، اور پھر اس اون سے کپڑا بناؤں گی، پھر وہ کپڑا بیچوں گی، پھر کپڑے سے جو پیسہ بچے گا اور اون لوں گی. اس طرح ہمارا ہاتھ کشادہ ہو جائے گا. لہذا مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پیسے جتنے بنے ہیں، اس کی مجھے اون لا کے دے دے. کئی عرصے کی محنت کے بعد اتنے پیسے بنے کہ اس نے اون لا کے دے دی. وہ دھاگا بنانے کے لیے وہ مائی بیٹھی دھاگا بنا رہی تھی، اون سے چیل آئی، وہ جھپٹی اور ساری اون اٹھا کے لے گئی. حسرت سے چیل کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا تجھے تیرے امر کا پتہ ہے اور تو جانتا ہے، پر ہمارا تو سب کچھ یہی تھا، ہمارا تو سب کچھ چیل لے گئی. چیل کا مزاج ہے، ایسی چیزیں لے جاتی ہے، اپنے گھونسلے میں بچھاتی ہے اپنے بچوں کی راحت کے لیے. یا اللہ چیل لے گئے. آخر میاں بیوی مل کے روئے، 2-3 دن تک تو روتے رہے، سوگ منایا. پھر کہنے لگے ہم جا کے نا اللہ کا شکوہ کرتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس. اب ایک دن کا سفر کرتے کرتے اس درویش کی خدمت میں پہنچے اور اس سے جا کے سارا قصہ سنا. اس درویش کے پاس سارا قصہ سنا کہ ایسے ایسے ہے. کیا نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے؟
کیا نعوذ باللہ اللہ کے دل میں رحم نہیں ہے؟ اور شکوے کرنے لگے۔ تو شیخ نے فرمایا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جو ہوتا ہے درست ہوتا ہے، یہ دل میں کہو۔ اب ان کے منہ سے یہ نکلے نا، انہوں نے تو ساری عمر کی وہ جو پونچھی تھی، جو کچھ بھی تھا، وہ سارا کا سارا تو اٹھا کے اون لے آئے، اور پھر اون سے وہ اون اٹھا کے لے گئی چیز۔ بزرگ انہیں سمجھا رہے تھے اس میں خیر ہے تمہارے لیے، اللہ کوئی برکت کے دروازے کھولے گا، اللہ نے ایک دروازہ بند کیا 100 دروازے کھولے گا، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک قافلہ آیا، حضرت انہیں سمجھاتے رہے، کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ 1000 دینار ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم قافلے میں تجارت میں قافلے میں جا رہے تھے، ہماری بہت بڑی کشتی تھی، اور تجارت کے قافلے میں جاتے جاتے کشتی جا کے کہیں نیچے چٹان سے ٹکرائی، اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا، اور ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے، کوئی کنارہ نہیں۔ اب ہم پریشان ہیں اور کشتی پانی سے بھرتی جا رہی ہے، تو ہم سب نے کہا کہ اللہ سے منت مانے، پیسے مانے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم اتنے پیسے دیں گے۔ سب نے، کسی نے کہا میں اللہ 100 دینار، کسی نے 50 دینار، یا اللہ ہم نے یہ منت مانی۔ اچانک ایک چیل آئی، اس نے اوپر سے اون پھینکی، اور وہ اون اس سوراخ کے مطابق تھی۔ ہم نے وہ اون اس سوراخ میں ٹھونس دی، اور جو پانی تھا وہ سارا کشتی سے نکال دیا۔ اب ہم کنارے پہ پہنچے تو اس علاقے میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے پوچھا کوئی درویش ہے اللہ والا؟ انہوں نے کہا فلاں درویش ہیں۔ ہم نے کہا انہیں دے دیں، ورنہ کسی اور بندے کو وہ کھا جائے گا، انہیں دے دیں، یہ کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہے ضرورت۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی اون کتنے کی تھی؟ اس نے کہا اتنے ٹکے کی، اتنے آنے کی، اتنے پیسے کی، اتنے روپے کی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی۔ فرمایا 1000 دینار ہے، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، یہ 1000 دینار ہے۔ اب ان کی کہانی سن لی، اب انہیں کہا تو اب انہیں اپنی کہانی سنا۔ اب انہوں نے سنائی کہ میں لکڑ ہارا، اور میں غریب، اور روزانہ لکڑیاں، اور میری کمر چھل گئی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے، میں نے پائی پیسہ کٹھا کرتے کرتے آخرکار میری بیوی کو میں نے اون لا کے دی، اور اون سے ہم نے سوچا کہ دھاگا، اور دھاگے سے پھر کپڑا، اور کپڑے کو بیچ کے اور پھر نئی اون، اور اس طرح ہمارا جو ہے کچھ سلسلہ چل پڑے گا۔ اچانک چیل آئی، اور اس چیل نے آ کے ساری اون کو کھینچا اور اٹھا کے لے گئی، اور ہم کئی دن تک روتے رہے۔ اب ان کے پاس آئے ہیں، ہم یہ شکوہ لے کے آئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو ظالم ہے۔ تو بتا، اب یہ باتیں ان کی سنی تو شیخ نے فرمایا اب بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ ارحم الراحمین ہے، اور توبہ کی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری شان میں گستاخی کر بیٹھے، تیری کریمی کو ہم نے جانا نہیں، تیری اداؤں کو پرکھا نہیں، تیرے کرم کو ہمیں پہچان نہیں، اور دوسرے لفظوں میں اللہ تیرا تعارف نہیں، تیری معرفت نہیں۔ معرفت تعارف سے ہے، معرفت کس سے ہے؟ تعارف سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے پاس ہم معرفت نہیں رکھتے، ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، ہم اس کی ادائیں نہیں جانتے، اس کی بے نیازی نہیں جانتے، اسے عطا کرنے کا انداز نہیں جانتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، پہلے دن سے ہمیں نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بڑوں نے، نہ ہمارے استاد نے، نہ ہمارے کسی نے اللہ کا تعارف نہیں سکھایا
کہ اللہ ہے کیا اور اللہ کیا ہستی ہے اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے منوانا کیسے ہے، اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے اور اللہ کے سامنے درخواست کیسے کرنی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں روز ٹیلی فونک پروگرام سنتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ بھی سنیں، ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملوا دیا، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا۔ اس سے پہلے ہم مسلمان تھے پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے مسلمان اور کرنا کیا ہوتا ہے۔ لوگ روز مجھے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملوا دیا، اللہ کا تعارف کروا دیا، اللہ سے مانگنا سکھا دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھا دیا، اس کی بارگاہ میں بھکاری بننا سکھا دیا۔ اس دن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اس نے کہا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بہت